تو مفتاح اسماعیل صاحب بھی لکھ رہے ہیں کہ اگر دسمبر میں جو بانڈ پیمنٹ ہے وہ ہم کر بھی دیں تب بھی ڈیفالٹ کا خطرہ ٹلے گا نہیں, غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور ظاہر ہے انہوں نے جو حالیہ آرٹیکل لکھا ہے اس میں جو ڈار صاحب کی پالیسیز ہیں اس پر عدم اعتماد کا اظہار وہ کرتے نظر آ رہے ہیں. آپ نے پڑھا ہی ہوگا وہ, تو جب خود مفتاح اسماعیل کو نہیں لگ رہا کہ آپ چیزیں ٹھیک ہونے کے کوئی چانسز ہیں اور ڈیفالٹ کا خطرہ ٹلے گا, تو آپ لوگ کیا بہتر کر لیں گے؟ دیکھیں, جو مفتاح اسماعیل صاحب نے لکھا ہے انہوں نے حقائق سامنے رکھے ہیں کہ ملک کے حالات اتنے مشکل ہیں. تو یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ آج ملک کو استحکام چاہیے. ملک کو یہ سیاست کھیلنے سے استحکام نہیں آئے گا. تو آج ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس نازک حالات میں, اور یہ خرابیاں سب عمران خان صاحب کی پیدا کرتا ہیں. آپ نے مفتاح اسماعیل صاحب کے جو پہلے 2 پیراگراف شاید نہیں میرے سامنے رکھے, جو وہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ یہ حالات پیدا کیوں ہوئے ہیں, تو ان معاملات کا حل آج الیکشن میں نہیں ہے. آج معاملات کا حل استحکام میں ہے. تو سب آج انتظار کر لیں, یہ اقتدار کی جلدی مت کریں. اگست میں اسمبلیوں کی مدت ختم ہوتی ہے, اس کے 2 مہینے بعد الیکشن ہو جائیں گے. تو تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لیں سب, اور حکومتیں اپنی ٹرم پوری کریں, پھر الیکشن میں آئیں اور عوام کو ایک دفعہ پھر مینڈیٹ دینے کا موقع دیں. بھائی صاحب, انتظار تو آپ لوگوں نے بھی نہیں کیا نا. پچھلی حکومت بھی اپنی مدت پوری کر سکتی تھی, بٹ آپ نے عدم اعتماد کے ذریعے ان کو گرا دیا. عدم اعتماد ایک آئینی حل ہے, اس اقتدار کا حصہ ہے. آپ یہ کہ 2 طریقے ہیں, یا آپ اسمبلی توڑ سکتے ہیں یا عدم اعتماد ہوتا ہے, اور پاکستان کی تاریخ کا پہلا عدم اعتماد ہوا ہے. اور عمران خان صاحب نے خود فرما دیا کہ یہ ایبسٹیلیشن کو روکنا چاہیے تھا, ان کو یہ ہونے نہیں دینا چاہیے تھا. تو پھر آپ اس سب سیاست کی حقائق آپ آہستہ آہستہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں کہ جو آپ کو نظر آتا ہے وہ حقیقت میں وہ ہوتا نہیں ہے. بھائی صاحب, آپ کو یہ کانفیڈنس ہے کہ اگر آپ 6, 7, 8 مہینے رک جائیں تو ڈیفالٹ بچ جائے گا؟ دوست ممالک مدد کر نہیں رہے ہیں, ذخائر ہمارے تیزی سے کم ہو رہے ہیں, ملک ڈیفالٹ نہیں کر جائے گا؟ نہیں, انشاءاللہ نہیں کرے گا. میں ایک بات کانفیڈنس سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ آج قومی اسمبلی تحلیل کر کے 90 دن کے انٹرم پیریڈ میں جائیں گے تو ڈیفالٹ کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا. اور جو آپ کی حکومت ہوگی, کیونکہ ظاہر ہے بہت سارے آپ کے رہنما ہیں, چاہے خواجہ آصف صاحب ہوں یا رانا ثناء اللہ صاحب ہوں, کہتے ہیں ہم نے مشکل فیصلے کیے اور اب ہم عوام کو ریلیف دیں گے. اب ریلیف کیسے دیں گے؟ سردیاں ہیں, LNG بین الاقوامی مارکیٹ میں مل نہیں رہی ہے, گیس کا بحران آئے گا. اگر آپ گرمیوں میں الیکشن میں جائیں گے تو بجلی کا بحران آئے گا. ملک کی معاشی صورتحال خراب ہی ہے, مہنگائی اب اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے 21 سے 23% ہوگی, شرح سود بڑھا دی ہے, جس کی وجہ سے ظاہر اکنامک ایکٹیویٹی سلو ہی ہوگی. تو آپ ریلیف دے کیسے پائیں گے؟ دیکھیں, میں انٹرم گورنمنٹ ریلیف دے لے گی, عمران خان کی حکومت ریلیف دے لے گی. ریلیف یہ نہیں ہوتی کہ دنیا میں پیٹرول کی قیمت 250 روپے ہو اور آپ 150 کی بیچ رہے ہوں اور ملک کا $1 ارب ہر مہینے ضائع کر دیں. یہ ریلیف نہیں ہوتی. ریلیف مشکل فیصلے کر کے عوام کو ایک بہتر مستقبل دینے کی بات ہوتی ہے. یہ کام PMLN کی حکومت کر رہی ہے, استحکام دے رہی ہے. انشاءاللہ یہیں سے عوام کو ریلیف ملے گی. یعنی آپ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ اگست تک اس حکومت کو اپنا وقت پورا کرنا چاہیے, اور اسی صورت میں ایک معاشی استحکام کی صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے اور آپ لوگوں کو اپنا جو پولیٹیکل کیپٹل ہے وہ اس میں بھی بہتری آ سکتی ہے؟ جی, پولیٹیکل کیپٹل وہ آتا جاتا رہتا ہے. ملک کے حالات کو استحکام دینا سب سے بڑی ضرورت ہے, اور وہ الیکشن سے نہیں ہے. اس لیے حکومت ٹرم پوری کرے, اس کے بعد پولیٹیکل کیپٹل کا فیصلہ پاکستان کے عوام کر دیں گے.